بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم پرواز سے غلام گردش تک کا سفر۔ جی ہاں، 2 ہفتے کی تاخیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دراصل کچھ طبیعت ناساز تھی، تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ آپ کو اپنی کھانسی اور اپنے اس کیفیت سے آگاہ کروں، تو میں نے کہا خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ دوستوں نے بہت رابطہ کیا، خیریت بھی پوچھی، اور جن کو نہیں پتا ان کو میں نے اب بتا دیا، تو اللہ کے فضل سے شفا اللہ نے دی ہے، تو اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غلام گردش، یہ دنیا ایک غلام گردش ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ غلام گردش نام کیوں رکھا ہے۔ میرے بڑے بھائی ہیں سہیل پرواز، بہت سی کتب کے مصنف ہیں، اردو اور انگلش کی، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ہم سب بھائی شاعری بھی کرتے ہیں، تو وہ شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ ان کا رجحان نثر کی طرف ہے۔ تو وہ گزشتہ دنوں ملنے کے لیے آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا نام غلام گردش رکھ دو۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ عالم پرواز، یہ کالم میرے والد، ہمارے والد الطاف پرواز مرحوم نوائے وقت میں لکھا کرتے تھے، تو میں نے کہا میں اس تسلسل کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک تجربہ کر لو، غلام گردش نام رکھ لو۔ تو غلام گردش یہ دنیا ہے، اس میں ایک طرف حرم سرا ہے، دوسری طرف کیا کہنا چاہیے، وہ عمرہ کا علاقہ ہے۔ حرم سرا اور دیوان خاص، حرم سرا اور دیوان خاص کے درمیان ہم بستے ہیں، آپ بستے ہیں، میں بستا ہوں۔ ہمیں دونوں طرف کی آوازیں آتی ہیں، ہمیں دونوں طرف کی کہانیاں پتہ چلتی ہیں۔ اور آج جو ایک بہت ہی عجیب قسم کی کہانی آپ نے ٹائٹل میں پڑھی ہوگی کہ جس طرح امریکہ نے طالبان کو کھڑا کیا تھا، آپ کو یاد ہے ہلری کلنٹن ریکارڈ پر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ روس کے خلاف ہم نے وہابیزم، اور وہاں سے سعودی عرب سے ایکسپورٹ کیا اور امپورٹ کیا بلکہ، اور جتنے عرب ممالک سے وہاں سے لوگوں کو بلا کے یہاں ہم نے جہاد کے نام پر روس کے خلاف جنگ لڑی، جس میں افغانی بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، اور بہت سے لوگ تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے جب یہ دیکھا امریکیوں نے کہ اب ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، روس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، تو وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن اپنا ساز و سامان سارا یہاں چھوڑ گئے، جس میں راکٹ لانچر اور بہت سے میزائل اور بہت سی چیزیں، بہت خطرناک اسلحہ تھا۔ وہ جن کو انہوں نے تیار کیا تھا، جنہیں مجاہدین کے نام پر، وہ ٹی ٹی پی بن گئے، وہ افغان طالبان بن گئے، بہت سے گروپ بن گئے، وار لارڈز بن گئے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ تو پھر انہوں نے 9/11 کا کھیل کھیلا۔ وہ 9/11 کا کھیل کھیل کر انہوں نے افغانستان کی بینڈ بجا دی، مسلم ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اور کشیدہ ہو گئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے اپنے جہاں جتنا ان کا بس چلا وہ کیا۔ تو یہ تو تھی کہ طالبان کیسے کریٹ ہوئے اور کیسے ان کو انہوں نے پروموٹ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا۔ اب یہی چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، میرے لیے تو بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔ کیا حماس کو اسرائیل نے کھڑا کیا ہے نا؟ عجیب سی بات۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جیداری سے حماس اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان سے اپنی زمین واپس لینے کے لیے انہوں نے حملے کیے، اور جس انداز میں وہ اپنے لوگوں کا وہ دکھ اور تکلیف دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے
یعنی کہ اتنے بم کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے آج تک، دنیا کی کسی جنگ میں، جو اس ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا، چوتھے ہفتے میں یہ جنگ داخل ہو گئی ہے غزہ کی، جس میں اسرائیلیوں نے ہوائی جہازوں کے ذریعے بم گرائے، جس میں فاسفورس بم بھی گرائے گئے جو کہ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مغربی میڈیا سیٹلائٹ سے غزہ کی پہلے کی تصویریں اور بمباری کے بعد کی تصویریں دکھا کر بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہارا حشر کیا ہے۔ اب آپ کو دلچسپ پہلو جو بتانے والا ہے وہ بہت ضروری ہے، آپ نے یہ آخر تک سننا ہے، اور اگر آخر تک نہیں سنیں گے تو آپ کو پھر مزہ نہیں آئے گا چیز کا، کیونکہ حماس کو اسرائیل نے کھڑا کیا، یہ ایک بہت اہم بات ہے جی۔ اور اس سے پہلے کہ میں وہ بات کروں، آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، اگر پسند آئے آخر میں تو لائک کر دیں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں، لیکن کمنٹ ضرور کیجیے گا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایک میرے پاس، آپ نے پچھلے دنوں ایک ویب سائٹ کا نام سنا تھا انٹرسیپٹ، جس پر پاکستان کا سائفر چھاپ دیا گیا تھا، اور میرا یہ کہنا ہے کہ وہ سائفر، چونکہ امریکی یہ ویب سائٹ ہے، وہ شہباز گل نے، وہ چونکہ یہاں سے ملک سے گیا تو لے گیا ساتھ، اور اس نے وہ اس ویب سائٹ کو دیا اور وہ وہاں چھپ گیا، جس سے یقیناً ہمارے جو سیکریسی ہوتی ہے سفارتی زبان کی، سفارت خانوں کی، وہ ساری بریچ ہوئی ہے۔ تو اس وقت سائفر ہمارا موضوع نہیں ہے، انٹرسیپٹ کی بات کر رہا ہوں۔ انٹرسیپٹ پہ ایک صاحب ہے مہدی حسن، انہوں نے 19 فروری 2018 کو انہوں نے ایک آرٹیکل اس پہ چھاپا جس میں ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے مٹھی بھر اسلام پسند فلسطینیوں کو 1970 کے آخر میں حماس کی شکل میں قائم ہونے میں مدد دی۔ جی، اسرائیل نے مٹھی بھر اسلام پسند فلسطینیوں کو 1970 کے آخر میں حماس کی شکل میں قائم ہونے میں مدد دی۔ ایک ان کے بریگیڈیئر جنرل یٹزک سیگو، انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر کو بتایا کہ الفتح، پی ایل او اور سیکولر فلسطینیوں کے مقابلے میں ان کی مالی امداد کی گئی، جسے یاسر عرفات نے کہا کہ یہ اسرائیل کی پیداوار ہے۔ کیا؟ حماس۔ اس بریگیڈیئر نے کہا کہ مساجد کو فنڈز بھی دیے جاتے تھے، یعنی کہ ایک اسلامی گروپ تیار کیا جا رہا تھا۔ اس بریگیڈیئر نے کہا کہ مساجد کو فنڈ بھی دیے جاتے تھے۔ ایلنر کوہن، یہ ایک سابقہ مذہبی امور کا اہلکار ہے جس نے 2 دہائیوں تک غزہ میں کام کیا، اور 2009 میں یہ وال اسٹریٹ جرنل کو بتاتا ہے کہ میں نے حکومت کو اس گروپ کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ انٹرسیپٹ پر، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ پھر 2009، 2012 اور 2014 میں حماس کی جنگ کے نتیجے میں 2500 فلسطینی شہری شہید ہوئے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ اسرائیلی مارے گئے۔ ڈیوڈ ہشام، جو 1980 میں غزہ میں تعینات تھا، اس کا کہنا تھا کہ کسی کو حماس کو قائم کرنے کے بعد کے ممکنہ نتائج کا علم نہ تھا۔ ہاں جی، پتہ چلا، میں بھی حیران تھا کہ حماس کو نہ ایران کچھ دے رہا ہے، نہ کوئی اور اسلامی ملک ان کو کوئی چیز دے رہا ہے۔ ان کے پاس، یعنی کہ ابھی یہ جو ان کا ایک زیر زمین میلوں لمبی سرنگوں کا جال ہے جو کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے، وہ زمین میں 26 فٹ سے زیادہ گہرائی میں قائم کی گئی ہیں، جبکہ دفاعی تجزیہ نگار کہتے ہیں
کہ جو آسمان سے بم گرائے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 میٹر، یعنی کہ 3 فٹ، یا اور اس سے زیادہ آپ کر لیں تو 5 فٹ تک جا کر وہ گڑھا کھود سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ زیر زمین جو سرنگیں ہیں یہ اس انداز میں بنائیں گی کہ ان کو بنانے میں بھی 10 سال لگے تھے۔ سوچئے کہ حماس نے یہ جو اس دفعہ کارروائی کی ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ حماس والے کیا پاگل ہیں کہ انہوں نے صرف وہاں اسرائیل پہ جا کر حملہ کرنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا تھا۔ میں اس چیز پہ حیران تھا، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ نہ صرف وہ مقبوضہ فلسطین کے تمام علاقے آزاد کرائیں، بلکہ وہاں موجود یہ صہیونی قوتیں ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ اب وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ زمینی حملہ کریں، آپ آئیں۔ ابھی 1 ماہ کی جنگ نہیں ہوئی، 8,306 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ حماس کی بنیاد احمد یاسین نے 1987 میں رکھی تھی۔ یہ جو حماس ہے یہ صرف غزہ کی پٹی میں کام کرتی ہے، جو ویسٹ بینک ہے، مغربی کنارہ، وہاں نہیں۔ لیکن ان دونوں جگہوں میں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہے۔ فلسطین کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے، ان کی پریونٹیو سیکورٹی سروسز PSS وہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کھیل کہاں جا کر ختم ہوگا۔ جو حال امریکہ کا افغانستان میں ہوا، وہی حال فلسطین میں صہیونی قوتوں کا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔